مسیح روزہ یونانی لفظ سے ماخذ ہے جس کے معنی نہ کھانا کے ہیں۔ مسیح روزہ کھانا نہ کھانے کے ہی نہیں بلکہ دنیاوی عیش و آسائش سے دور رہنے کے بھی ہیں۔ روزہ خدا کو یقین دلانے کا مظاہرہ یا عمل ہے جس میں بڑی سنجیدگی سے خدا سے اپنے تعلقات اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مسیح روزہ کھانے پینے، سونے اور جنسی خواہشات سے پرہیز کرنے کا نام ہے تاکہ اس مدت میں انسان اپنی روحانی زندگی میں ترقی پا سکے، خاص طور پر خود انکاری کر کے خدا کو اپنی زندگی میں عظیم درجہ دے اور اپنی دعائیہ زندگی کو بہتر بنا سکے۔ روزہ سے خدا کے خادم اور مومن کی زندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ روزہ ایک دفعہ یا خاص مدت تک خدا کے سامنے حلیمی، فروتنی، انکساری کا مظاہرہ ہی نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں دوسروں سے بہتر رویے اور بہتر عملی زندگی کو کہتے ہیں جس سے خود کو اور دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مسیح روزہ دعا کے بغیر ناممکن ہے، مگر دعا روزے کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے۔ روزہ دراصل خدا سے رابطے، ملاپ اور رشتے کی بحالی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ایک مسیح کو یاد رکھنا چاہیے، مسیح روزہ جسم کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ خدا کی طرف رجوع لانے کا عمل ہے۔ روزہ ڈائٹنگ کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ کھانا نہ کھا کر وزن کم کر لیں گے، بلکہ یہ بھوکے لوگوں کے لیے اپنے دل میں احساس پیدا کر کے خدا سے دوستی قائم کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ روزہ یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ کر یہ کہیں کہ اب جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا وہی کچھ کرے اور ہم خدا کو تبدیل کر لیں گے، مگر یاد رکھیں کہ روزہ انسان کی تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ روزہ دار خدا کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ روزہ اس لیے بھی نہیں رکھا جاتا کہ دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پرہیزگار، پاک اور روحانی بنا کر پیش کیا جائے۔ روزہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے، اپنی دعا کے ذریعے ایمان میں مضبوط رہنے اور خدا کی قربت کو محسوس کرنے یا خیراتی کاموں کے ذریعے اپنے ہمسائے کے دکھ اور غم میں شریک ہو کر اپنی ہمدردی اور محبت کے روحانی عمل کا اظہار ہے۔ مسیح روزے کو عاجزی اور خوشی کے رویوں کی روح سے ادا کرنا چاہیے۔ بائبل مقدس میں روزے کا تصور۔ بائبل مقدس میں روزہ رکھنے کی مختلف روایات، قوانین، اوقات اور مقاصد کے حوالہ جات ملتے ہیں۔ نیز روزہ رکھنے کی توقع بھی کی گئی ہے۔ روزے ذاتی تبدیلی، نفس کشی، خدمت کی تیاری، پرہیزگاری، پاکیزگی، اجتماعی فائدے، قوموں کی بقا، مدد اور رہنمائی، گناہوں سے توبہ، معافی اور کفارے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں روزہ معافی، توبہ، پچھتاوا، ریاضت، غم، ماتم، تنگی اور مشکل سے رہائی، کفارے اور قوموں کی خلاصی کے لیے رکھا جاتا تھا۔ روزے کی مدت اور مقاصد۔ پہلا، 3 دن، آستر کی کتاب اس کے 4 باب کی 16ویں آیت میں۔ دوسرا، 7 دن، پہلا سیموئیل اس کے 13ویں باب کی 31ویں آیت۔ تیسرا، 40 دن، خروج اس کے 34ویں باب کی 28ویں آیت اور پہلا ملوک 19ویں باب کی 8ویں آیت۔ چوتھا، سب سے لمبا روزہ 80 دنوں کا ہے، تشنیہ شرح اس کے 9ویں باب کی 9ویں سے 18ویں آیت تک۔ بے، نئے عہد نامے میں روزہ۔ نئے عہد نامے میں روزے کا ذکر پرانے عہد نامے کی طرح نہیں آتا بلکہ بہت کم اور انوکھے انداز میں کیا گیا ہے۔ ایسی بھی بات نہیں کہ روزے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا اگر تو روزہ رکھے، بلکہ یسوع نے کہا ہے جب تو روزہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ متوقع کیا گیا ہے۔ متی
اس کے 6 باب کی 16ویں آیت۔ یسوع کے روزے نے یہودیوں کی مذہبی یا روحانی دکھاوے کی زندگیوں کو چیلنج کیا اور اس کے معنی اور انداز کو بدل کر رکھ دیا۔ روزے کو پاکیزگی، ایمان میں مضبوطی، کسی کام کو کرنے کے لیے طاقت اور ہدایت، آزمائشوں پر قابو پانے کی جرت کے معنوں میں لیا گیا ہے۔ اسے پوشیدگی میں رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یسوع کا روزہ یہودیوں کے روزے پر کڑی تنقید تھی۔ لوکا اس کے 18ویں باب کی 12ویں آیت۔ یہودی ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھا کرتے تھے، سوموار اور جمعرات۔ یہودی کہتے تھے کہ موسیٰ ہفتے کے 5ویں دن کوہ سینا پر خدا کے احکام لینے کے لیے گیا تھا اور ہفتے کے دوسرے دن واپس آیا تھا۔ وہ موسیٰ کی یاد میں 2 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ سوموار اور جمعرات کے دن شہر یروشلم کے بازار اور منڈیاں کھلتی تھیں اور لوگوں کا ایک بڑا ہجوم گرد و نواح سے وہاں جمع ہوتا تھا، اور فریسی یہ دکھانے کے لیے کہ بہت مذہبی اور پرہیزگار اور شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، وہ اپنے بالوں کو بکھیرتے، پرانے کپڑے پہنتے، اپنے چہرے کو بگاڑتے اور بازاروں میں پھرتے تھے تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ نئے عہد نامے میں یسوع کا روزہ دوسروں کو قائل کرنے کا ہتھیار نہیں، بلکہ خدا کی طرف رجوع لانے کا عمل ہے۔ نئے عہد نامے میں یسوع کے روزے کی مدت 40 دن اور 40 رات بتائی گئی ہے۔ متی اس کے 9ویں باب کی 9 سے 18ویں آیت۔ روزہ رکھنے اور کھولنے کی مدت۔ مسیحیوں کے درمیان اکثر یہ بات زیر بحث رہتی ہے کہ روزہ کب رکھا اور کب کھولا جائے۔ مسیح روزے کے لیے کوئی مقررہ وقت نہیں بتایا گیا۔ روزے کی مدت کا فیصلہ شاید آپ بائبل مقدس کی روشنی میں کر سکیں۔ پہلا، بائبل مقدس میں روزے کے لیے 1 دن کی مدت ہے جو قضات کی کتاب میں ہے۔ تب بنی اسرائیل کے سب لوگ اوپر کو گئے اور بیت الہم میں آئے اور روئے اور خداوند کے سامنے وہاں پر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پورا دن روزہ رکھا اور خدا کے سامنے سوختنی، قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانے۔ قضات اس کے 20ویں باب کی 26ویں آیت۔ دوسرا، بائبل مقدس میں روزے کے لیے 3 دن کی مدت ہے، جیسا کہ آستر کی کتاب میں۔ جا اور سوسن کے سب یہودیوں کو جمع کر کے میرے لیے روزہ رکھیں۔ 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھائیں اور نہ پئیں، اور میں بھی اپنے خواصوں سمیت اسی طرح روزہ رکھوں گی۔ پھر میں قانون کے خلاف بادشاہ کے حضور داخل ہوں گی، اور اگر میں ماری گئی تو ماری گئی۔ آستر اس کے 4 باب کی 16ویں آیت۔ تیسرا، بائبل مقدس میں 7 دن کے روزے کا ذکر سیموئیل کی کتاب میں ملتا ہے، اور ان کی ہڈیوں کو لے کر یا بیش میں ایک جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کر دیا اور 7 دن تک روزہ رکھا۔ پہلا سیموئیل اس کے 31ویں باب کی 13ویں آیت۔ چوتھا، بائبل مقدس میں 3 دفعہ 40 دن کے روزے کا ذکر آتا ہے، اور موسیٰ خداوند کے پاس 40 دن اور 40 رات رہا، نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے عہد کا کلام 10 احکام 2 لوحوں پر لکھے۔ خروج اس کے 34ویں باب کی 28ویں آیت۔ تب وہ اٹھا اور کھایا اور پیا، اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات خدا کے پہاڑ حریب پر چلتا رہا۔ پہلا ملوک اس کے 19ویں باب کی 8ویں آیت۔ اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا، آخر کار بھوکا ہوا۔ متی اس کے 4 باب کی 2 آیت۔ مسیحی مومنین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزے کی نیت اور مقصد کو مد نظر رکھ کر روزے کی عبادت کو گزارنے۔ لہذا ایک مومن بائبل مقدس کی روشنی میں روزے کی مدت کا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ آمین۔